کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھ سے ایک سوال ہوا اور وہ سوال جو تھا وہ انتہائی گہرا سوال تھا، اور وہ سوال آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا سوال تھا کہ وہ میرے دل میں بہت ہی گھر کر گیا، اور یہ سوال اس طرح کا تھا کہ مجھے لگا کہ میں یہ آپ سب لوگوں کے ساتھ اس سوال کو میں ڈسکس کروں. ہو سکتا ہے کہ اس سوال سننے کے بعد آپ لوگوں کے بھی جو ہے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں. سوال مجھ سے کیا کچھ اس طرح سے گیا کہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں یا جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہوں یا جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں تو میری بڑی یہ دلی خواہش ہے، میرے دل میں یہ خواہش جاگتی ہے، میرے دل میں یہ ارمان جاگتا ہے، اور یہ میرے اندر یہ خواہش آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نا رو کے اس سے میں دعا مانگوں، میں اس کے سامنے گڑ گڑا کے اس سے کچھ مانگوں، میں انتہا درجے کی عاجزی لا کے جو ہے نا میں رونا چاہتا ہوں اس کے سامنے. لیکن مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں رو نہیں پاتا اس کے سامنے، میرے آنسو نہیں نکلتے. میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں، میری وہ کیفیت نہیں بن پاتی رونے کی جس کی وجہ سے میرے آنسو نکلیں اور میں اللہ تعالیٰ کو بتا سکوں کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے اس کا حل بتائیں کہ اگر میں اللہ کے سامنے رونا ہے تو میں کس طرح سے رہوں، ایسی کون سی کیفیت میں طاری کروں اپنے اوپر جس سے میرے اوپر جو ہے وہ ایک رونے کی کیفیت طاری ہو جائے اور میرے آنسو کسی طریقے سے نکل آئیں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے میں اس سے بات کر سکوں. یقیناً اس کے دل میں یہ خواہش ڈالنے والی، اس کے دل میں یہ ارمان ڈالنے والی وہ ذات وہی ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ وہی ذات ہے جو ہماری شارخ سے بھی ہم سے زیادہ قریب ہے، اور یہ وہی ذات ہے جو ہم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بیٹھا ہوں. اگر کوئی ہے جو اپنا رزق بڑھوانا چاہتا ہے، اگر کوئی ہے جو اپنی مغفرت چاہتا ہے، اگر کوئی ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، کوئی ہے جو میری محبت چاہتا ہے، کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہے، کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے اور میں اس کو مل جاؤں گا. یہ وہی ذات ہے جس نے اس شخص کے دل میں یہ سوال ڈالا تھا. سوال بہت ہی خوبصورت تھا. اس سے پہلے کہ میں اس کے جواب کی طرف جاؤں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، انسان کے آنسو اور انسان کا رونا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ جو بھی مانگ رہا ہے اسے دے دو. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ پچھلا بندہ جو تھا یا فلاں شخص جو تھا اس نے ذرا سی دعا مانگی، تو نے اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن یہ بندہ جو تیرے سامنے اتنا سرنگوں ہو کے، اتنا عاجز ہو کے، اتنے آنسو بہا رہا ہے، اتنا تڑپ رہا ہے، اتنی درد کا اظہار کر رہا ہے، تو یا اللہ تو اس کو کیوں عطا نہیں کر دیتا کہ جو اس کی خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کا، مجھے اپنے بندے کا، مجھے میرے نائب کا رونا پسند آ رہا ہے، مجھے میرے نائب کا، مجھے میرے دوست کے، مجھے میرے بندے کے آنسو پسند آ رہے ہیں، مجھے میرے بندے کا یہ عاجزانہ طریقہ مجھے پسند آ رہا ہے، مجھے میرے بندے کی یہ تڑپ جو وہ مجھے دکھا رہا ہے، میرے بندے کی جو سجدہ کرنا ہے وہ مجھے پسند آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے میرے سامنے تھوڑی دیر اور روئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے آنسو ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک آنکھ جو آپ سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی درد کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کس شدت سے اس سے مانگ رہے ہیں. اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق اور یہ کیفیت اپنے اوپر لانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یار دیکھیں، کیفیت تو بنانا بہت مشکل ہے کہ مطلب ایک دم سے ہم لوگ بیٹھ کے رونا شروع ہو جائیں. ہاں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا تھا کہ میں دعا مانگتا تھا تو میں رو نہیں پا رہا تھا اللہ کے سامنے، تو میں یہ کیفیت لے کر آتا تھا اپنے اوپر کہ آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ ایسا ایک واقعہ یا کچھ ایسی ایک شخصیت جو مجھ سے بہت زیادہ جڑی ہوئی تھی، اس کی کچھ باتیں مجھ سے جڑی ہوئی تھیں، اس کی کچھ عادات مجھ سے جڑی ہوئی تھیں جو اب میرے ساتھ نہیں ہیں، میں اس کے بارے میں سوچتا تھا. وہ شخص کون تھا اور وہ عادتیں کیا تھیں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. وہ شخص کون تھی؟ وہ میری دادی جان تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک جب بھی میں بڑا ہوں تو مجھے ایک بات یاد رہی ہے ہمیشہ کہ جب ہم لوگ گھر میں رہا کرتے تھے تو جب شام کو آنگن میں ہم لوگ آیا کرتے تھے تو وہ آنگن کے بالکل درمیان میں ایک چارپائی تھی جس کے اوپر میری دادی جان جو ہیں بیٹھ کر پرندوں کو دانہ ڈال رہی ہوتی تھی، اور ہم لوگ سارے بچے جو ہیں جا کے ان کی گود پہ ان کی ٹانگ پہ سر رکھ لیتے تھے، اور آپ یقین کریں ان کی وہ گود جو تھی وہ کسی مخمل کے تکیے سے، کسی آسمان کے بادل سے بھی زیادہ نرم محسوس ہوتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ وہ ان کی آغوش ایک ایسی تھی کہ بس وہاں پہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہیں، دنیا کے سارے ارمان پورے ہو گئے ہیں، ہم لوگ دنیا کی سب سے امیر شخص ہی ہم لوگ ہیں. اس طرح کی وہ آغوش ہوا کرتی تھی. اور جب وہ بوڑھے جریوں پر ہاتھ جیسے گول مٹول سے ہاتھ جو ہیں وہ جب چہرے کے اوپر پھیلا کرتی تھی، وہ پیار کیا کرتی تھی، تو وہ
ایک ایسی کیفیت ہے جو نہیں میں بھول پاتا. تو میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو میں اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہوں کہ میں ایک صحن کے اندر ہوں, میری دادی جان میرے سامنے کھڑی ہیں, اور میں اپنی دادی جان کی مغفرت کے لیے, میں اپنی دادی جان کی صحت کے لیے, میں اپنی دادی جان کی قبر کشادہ ہونے کے لیے, ان کی قبر میں رزق لانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا ہوں. تو آپ یقین کریں میرے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے, میرے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں, میری کیفیت بن جاتی ہے. صرف دادی جان نہیں, آپ کچھ بھی دیکھیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, آپ نے کوئی ایک ایسی چیز دیکھی ہو جو آپ کے دل میں گھر کر گئی, کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو, کوئی آپ کی ایسا پرابلم جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, آپ یقین مانیں, آپ اللہ کو مت بتائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہے, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس سے کیا بات کرنے جا رہے ہیں. آپ بس اللہ کے سامنے جائیں, بیٹھ جائیں, خاموش ہو کے اپنے ہاتھ اٹھائیں, آنکھیں بند کریں اور سوچیں ایک دفعہ کہ وہ آپ کو سن رہے. پھر دیکھیں آپ کی آنکھوں سے کیسے آنسو جاری ہوتے ہیں. کیوں آنسو جاری ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل اگر دعا میں لگا ہی دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبولیت کی طرف جا رہی ہیں. تو یہی سب چیزیں جو ہیں میں نے اپنے اس دوست کو بتائیں, اس شخص کو جس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا. اور اب یقین مانیں کہ اس نے کچھ ایسی, اس کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات گزرے ہیں جن سے وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا, جن سے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں اس کی ایک انسیت تھی ان چیزوں سے جن سے وہ بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا. وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ بٹ صاحب اس طرح سے میں نے کچھ کیا ہے تو مجھ پہ وہ کیفیت طاری ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا مزہ ہے وہ بالکل ہی الگ تھا. تو یقین مانیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھتے ہیں, اس سے جب آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے یہی کہتا ہے نا کہ تم میری طرف چل کے آؤ, میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. آپ ایک دفعہ اپنا ایک آنسو بہائیں تو صحیح, آپ اس کو اپنا درد بتائیں تو صحیح, آپ اس کو اپنی تکلیف بتائیں تو صحیح, آپ اس کو بتائیں تو صحیح آپ کتنے درد میں ہیں, آپ کتنا تڑپ رہے ہیں, آپ کتنی تکلیف میں ہیں, آپ کتنے بے بس ہیں, آپ کتنے بے چارے ہیں, آپ کتنے بے آسرا ہیں, آپ کتنے لاچار ہیں کہ اس کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر, اس کے کن کہے بغیر آپ کا کوئی ایک کام بھی نہیں ہو سکتا. اس کو بتائیں کہ میرے مالک تو ہی میرا رب ہے, میں اور کہاں جاؤں اگر میں تجھ سے نہیں مانگوں گا. میں اگر تیرے آگے نہ پھیلاؤں, میں تیرے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میں تیرے آگے جھولی نہ پھیلاؤں, میں تیرے آگے ماتھا نہ رگڑوں, میں تیرے آگے ناک نہ رگڑوں, میں تیرے آگے جھک نہ جاؤں, تو میرے مالک مجھے بتا میں کس کے آگے جھکوں گا. میرے مالک مجھے یہ بتا دے کہ میں کس کے در پہ جاؤں گا اور میں کس سے مانگوں.